بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر طرف ہنگامہ برپا ہے، ہنگامی طور پر کابینہ کا اجلاس، ہنگامی طور پر لیٹرز۔ اب تو بات مارشل لاء کی ہو رہی ہے، مارشل لاء کی۔ آپ سوچیے ذرا، یعنی آئین معطل، آئین ختم، مارشل لاء کی بات، اور وہ بھی کون کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دھمکی دے دی ہے کہ یا مارشل لاء یا ایمرجنسی کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے یہ بات کیوں کی ہے، کیوں یہ دھمکی دی ہے، اور اس کے رد عمل میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی بلاول کا کہنا ہے کہ جی میں بڑوں کو بلا لوں گا، بڑے بھائی کو بلا لوں گا، اور اس میں فواد چودھری بھی طنز کر رہے ہیں کہ جی آئیں بچائیں۔ یہ سب کہانی کیا ہے، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ پھر کابینہ کا ہنگامی اجلاس کیوں بلایا جاتا ہے؟ اس میں پھر ہنگامی طور پر کس طرح سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے؟ یہ بھی غیر قانونی، غیر آئینی نظر آ رہا ہے۔ اس معاملے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف اچانک بلوچستان بار کونسل کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جی ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے۔ یہی نہیں، پھر قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے اور جسٹس طارق مسعود صاحب کی طرف سے بھی لیٹر چلا جاتا ہے سب کو، اور چیف جسٹس امرتا بندیال کو بھی، کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کا کیوں نہیں اجلاس بلایا جا رہا مظاہر علی نقوی کے خلاف، تاکہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ چل سکے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے۔ اس ہنگامے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رات بسر نہیں ہو رہی پی ڈی ایم سے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا بینچ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان کی طرف سے وہی معاملہ ڈکٹیشن نہیں لی گئی جو ان کی عادت ہے، جس کا ذکر اعتزاز احسن صاحب بھی کر چکے، اور نہ بریف کیس چل سکے ہیں، نہ کوئی اور بات بن سکی ہے۔ دباؤ، دھونس، دھمکی نہیں کام کر رہی۔ یہی نہیں، بشارت راجہ صاحب سینئر صحافی ہیں اسلام آباد میں، تمام صحافی حلقے ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے میری بات بھی ہوئی ہے فون پر تفصیل سے، انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کا رخ، توپوں کا رخ جو ہے وہ اب کس طرف ہونے والا ہے، وہ ان کی توپوں کا رخ اب پنڈی کی طرف ہونے والا ہے۔ یہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اشارتاً کہ جی آرمی چیف سے ملاقاتوں کی کوشش ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کی ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ بشارت راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی پچھلے ایک ماہ سے مریم نواز، آصف زرداری اور مولوی فضل الرحمان نے قاصد کے ہاتھ بنام حافظ نیاز حاصل کرنے کا سندیسہ بھیجا۔ قبلہ حافظ صاحب نے قاصد کو منہ زبانی پیغام دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، جس کے بعد سے تناؤ بڑھا۔ مریم نواز کے بیانات سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی توپوں کا رخ جو ہے وہ ہونے والا ہے اب نون لیگ کا راولپنڈی کی طرف، کیونکہ ملاقات کا وقت نہیں ملا، اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ جی جو فورم ہے اس پر اگر آئیں گے تو اگر وہاں پر جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ اگر بیٹھے ہوں گے تو ان سے بات ہو سکتی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، ہم نے سیاست سے خود کو دور کرنا ہے۔ اب ایک اور خبر چلی تھی، ابھی حال ہی میں ایک اجلاس ہوا، 2 سیشنز اس کے ہوئے، تو جب کہا گیا، یہ خبر چلی تھی کہ جو ہی مریم صاحبہ نے کوئی فرمائشی پروگرام یا سیاسی باتیں کرنا شروع کر دیں تو کچھ شخصیات وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بشارت راجہ صاحب کہہ رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں نون لیگ کے سپاہیوں کی توپوں کا رخ مال روڈ، راولپنڈی اور آپارا کی طرف ہوگا۔ حاجی جی اور صدیوں کا بیٹا ان کے نشانے پر ہوں گے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیگی صحف میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں زرداری اور مولوی فضل الرحمان نے مروایا ہے، سننے میں آ رہا ہے اب تو کوسنے کا سلسلہ نجی محفلوں سے عامیوں میں آ گیا ہے۔ عمران خان سے انڈرٹیکنگ مانگی جا رہی ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر ہمارے خلاف کچھ نہیں کرے گا۔ کامران خان اور سہیل وڑائچ اسی سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ یاد رہے انڈرٹیکنگ راولپنڈی مال روڈ کے مکین اپنے لیے مانگ رہے ہیں، باقی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جناب میں نے آپ کو بتا دیا، اسلام آباد میں جو اس وقت بہت زیادہ چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد خبر گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف پریشان ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں، مجھے نائل کروا کر اصل میں میرے سیاسی کریئر کا مکو ٹھپا جا رہا ہے تاکہ مریم کا راستہ صاف ہو۔ اسلام آباد میں مشہور کاکڑ فارمولہ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اب یہ تیزی سے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ چیزیں بدل رہی ہیں، ہنگامہ خیز آج کی رات ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہنگامی طور پر ہی آپ کہیں اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، وہاں پر تقریریں ہوتی ہیں، سپریم کورٹ پر ججز پر حملے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بینچ بناؤ، ایسے بینچ بناؤ، یہ کیوں نہیں بنایا، وہ کیوں نہیں بنایا، یہ بڑا تاریخ میں ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بات نہیں بنتی۔ ہنگامی طور پر کابینہ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، قاضی فائزہ صاحب کا جو لیٹر ہے اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے سرکولر کیوں آیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر رجسٹرار کو ہی ہٹا دیا جاتا ہے کابینہ کی طرف سے، جبکہ رولز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا اور یہ کام
کام صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ سینئر لائر بڑے زبردست وکیل ہیں احمد پنسوٹا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جی Justice Qazi Faiz Isa's direction to the registrar Supreme Court must be viewed through lens of Rule 8 of the Supreme Court appointment of officers and servants and terms and conditions of service. Rules 1982, which reads as follows. The Chief Justice alone, Sirf Chief Justice, shall have power to impose a penalty on the registrar of the court, and where an inquiry is held against him, the inquiry officer shall submit his findings to the chief justice. صرف چیف جسٹس ہی ہٹا سکتے ہیں رجسٹرار کو, کیونکہ اب سینئر ترین جج اگر ہٹا سکتا ہے قاضی فائز صاحب کی طرح, تو پھر تو چیف جسٹس کی پاور ختم ہو گئی. آنے والے وقت میں قاضی فائز صاحب جب ہوں گے تو پھر ان کے جو سینئر موسٹ ان کے بعد ہوگا وہ بھی پھر رجسٹرار کو ہٹا رہا ہوگا, تو ایک عجیب کرائسس کریٹ ہو جائے گا. فیاض راجہ صاحب سینئر صحافی کہتے ہیں جی یعنی قاضی فائز صاحب کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو حکومت واپس بلائے تو آپ واپس بلا لیں گے. واہ جی واہ, ٹھیک ہو گیا. پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے انتظامی اختیارات کہاں گئے؟ یعنی اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی اور دیگر ججز بھی کوئی بھی انتظامی حکم جاری کر سکتے ہیں, کوئی بھی جج پھر یہ کر سکتا ہے. اچھا, اب بلاول صاحب نے جو دھمکی دی ہے کہ جی یہ ملک میں اس وقت مارشل لاء لگ سکتا ہے, اور یعنی ان کی بات نہ مانی جائے, لارجر مینشن میں لایا جاتا ہے تو ایمرجنسی اور مارشل لاء کی دھمکی دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلا رہے ہیں کہ پلیز آ جائیں, ہمیں بچا لیں, کیونکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ رہا ہے الیکشن کا, الیکشن میں ہم گئے تو بڑی مار پڑے گی, عمران خان آ جائے گا, تو لہٰذا اگر مارشل لاء لگ جائے تو ہمارے لیے بڑا بہترین ہے. حالات ملک کے اس طرح کے ہیں, تباہی کی طرف ہے. ہم نے معیشت, معاشرت, ہم نے سیاست, ہم نے آئین, ہم نے سیکیورٹی, سب کچھ تباہ کر کے رکھ دی ہے. ہم نے خارجہ امور, آپ دیکھیں آج ہمارے دوست ممالک مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں, کوئی ساکھ پاکستان کی بچی. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مارشل لاء لگ جائے تو سال, 2 سال, 3, 4, چلو کچھ عرصہ لگ جائے گا, تو سب لوگ بھول جائیں گے, تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے کچھ بن سکے گا. حالات ایسے ہیں کہ مارشل لاء لگے گا تو لوگ گالیاں دیں گے, برا بلا کہیں گے, ہمیں لوگ بھول جائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اصل میں. اس لیے مارشل لاء کو یہ دیکھیں, یہ پی ڈی ایم جمہوری قوتیں یہ خود آواز دے رہی ہیں مارشل لاء لگ سکتا ہے, یہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے. اصل میں یہ ہے آؤ بچاؤ, ہمیں بچاؤ, عمران خان ہمیں لے دے گیا ہے, الیکشن ہم ہار جائیں گے. بشیر زیدی صاحب اسی پر بلاول صاحب کے اس جملے پر ظاہر ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کابینہ کی طرف سے, ہم نے تو یہی کر سکتے تھے. ہم نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے کہ فوری طور پر جناب صدر صاحب جو ہیں وہ دستخط کر دیں اس قانون پر کہ جس کے تحت ہم نے چیف جسٹس کی طاقت جو ہے وہ کم کر دی ہے کہ اب 3 ججز فیصلہ کریں گے, بینچ کا بھی اور سوو موٹو کا بھی, چیف جسٹس نہ فیصلہ کرے. یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں, تو وہ جلدی سے آ جائے. پھر 1 مہینے کے اندر ہمیں اپیل کا بھی حق مل جائے, تاکہ ہمارے خلاف جو بھی فیصلہ آتا ہے اگر سپریم کورٹ کا, تو ہم اس میں اپیل میں جا سکیں اور مینپولیٹ کر سکیں, بچ جائیں. تو جب بلاول صاحب نے کہا جی لارجر بینچ نہ بنا تو آئینی بحران کے بعد مارشل یا مارشل لاء لگنے کا خدشہ ہے بلاول, تو یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اس پر مشیر زیدی صاحب سینئر صحافیوں کہتے ہیں اگر فیصلہ خلاف آیا تو بڑے لڑکے بلا لوں گا. یہ وہ طنز کر رہے ہیں ایک میم کے ذریعے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اگر مجھے اور تنگ کیا تو میں ابو کو بلا لوں گا, ٹائپ بیان. یہ بلاول کا یہ بیان ہے. اچھا, عمران خان صاحب دوسری طرف کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی عالمی برادری پاکستان میں جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرے. ان کی ملاقات ہوئی ہے برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر سے, اور اب آپ سوچیں کہ عمران خان سے کون کون لوگ مل رہے ہیں, اور عمران خان انسانی حقوق کی پہلی آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ مارشل لاء اور ایمرجنسی پہلے ہی پریشر انٹرنیشنلی آ رہا ہے پاکستان پر, پاکستان کی حکومت پر. تو اب مارشل لاء اور ایمرجنسی کی باتیں کر کے آپ کا خیال ہے کہ بڑا اچھا آپ پیغام دنیا کو دیں گے, آپ انسانی حقوق کے والے سے پہلی پامالی کر دی ہے. جو کچھ مارشل لاء ایمرجنسی میں ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہو رہا ہے. لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, غائب ہو رہے ہیں, کیسز بنائے جا رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں لوگوں کے بنیادی حقوق تو ویسے ہی سلب کیے جا چکے ہیں, معاشی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. تو آپ کیا مارشل لاء اور اس کی دھمکیاں دے کر آپ کیا خیال ہے کہ باہر کی دنیا سے آپ بڑی اچھی وزارت خارجہ کے حوالے سے نیک نامی کما لیں گے, وزیر خارجہ صاحب؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب اب سب طرف یہی مارشل لاء, ایمرجنسی, مارشل لاء, بلاول کا بیان جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. مگر ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے مارشل لاء کی, تو اس میں کیا وہ جو لوگ مارشل لاء لگاتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں, نہیں نظر آ رہے. میں نے راجہ بشارت صاحب کی سینئر صحافی کی تمام بات, ان سے میری فون پہ بھی طویل گفتگو ہوئی ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے ساتھ جو چیزیں سینئر صحافی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر ایس سمید صاحب, وہ کہتے ہیں جی رات 8:30 بجے بلوچستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. رات 9:30 بجے 1 گھنٹے کے اندر جسٹس قاضی فائز اور جسٹس طارق مسعود نے تحقیقات کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے خط لکھ دیا. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوا ہے,
اور وہ یہ ہے کہ جی شام 6:30 بجے جسٹس قاضی فائزہ کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ، رات 9:30 بجے وفاقی کابینہ نے ہنگامی اجلاس بلا کر رجسٹرار کو ہٹانے کی منظوری بھی دے دی۔ یہ سب کچھ ہنگامی طور پر ہو رہا ہے، ایک ہنگامہ برپا انہوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت ہنگامی طور پر جا رہی ہے، ہنگامی طور پر ختم ہو رہی ہے، ہنگامی طور پر الیکشن ان کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہنگامہ انہوں نے اس لیے برپا کر دیا ہے کہ یہ خود پریشان ہے، بھاگ رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اب آئین سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو کچھ آج وکلاء نے کر دیا ہے، اس کے بعد جو اب قوم جس طرح سے نکل آئی ہے، آئین کے مطابق جس طرح چیف جسٹس ڈٹ گئے ہیں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، ان کے پاس اب بھاگنے کا نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، آپ جس طرح کی مرضی یہ سازشیں کر لیں۔ اب جتنا انہوں نے تھریٹ کرنا ہے، مارشل لا فلاں، جو بھی دھمکیاں یہاں دینی ہیں کر کے دیکھ لیں۔ یہ اب ملک وہ نہیں ہے کہ جہاں ان مافیاز کی باتیں چل جاتی تھیں، اس طرح کا گٹ چل جاتا تھا۔ تو اب تو یہ کہا جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی سینئر صحافی بات کر رہے ہیں کہ جن کے مطالبات بڑے تھے عمران خان سے کہ جی یہ نہیں کریں گے، آ کے ہمیں نہیں کچھ کہیں گے، یہ نہیں کریں گے، اب ایک ہی مطالبہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے کہ رجیم چینج کے حوالے سے عمران خان کچھ نہیں کریں گے۔ ابھی فریہ ادری صاحبہ کو جو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے جینے کے لیے، اس میں بھی انہوں نے بات کی تھی کہ جی یہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا جی دیکھیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، آپ نے جو کچھ غلط کیا اس کو مان جائیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب ہم نے فوکس رکھنا ہے گورننس پر، معیشت کی بہتری پر، لوگوں کی بحالی پر، سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے قانون میں تبدیلیاں لانی ہیں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو فوکس اس کے لیے ہوگا، اور اس کے لیے پھر راستہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ملک میں بہتری لانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کریں گے۔ تو جناب یہ ہے، ان کو اپنا بچاؤ نظر نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے یہ ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہ رات ان پر بہت بھاری ہے، ہنگامہ خیز ہے، مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو یہ الٹا ملک کے لیے، معیشت کے لیے، آئین کے لیے، عوام کے لیے ہنگامہ برپا کر کے اپنی جان بچا لیں گے یہ مارشل لا اور ایمرجنسی کے چکر میں، تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کل کا فیصلہ، کل کا دن فیصلہ کن ہے، اور اس میں فیصلے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان کے چہرے اترے ہوئے، مرجھائے ہوئے۔ اور مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے اصل میں وہ خود ڈر رہا ہوتا ہے، وہ خوف کی وجہ سے، جو اس کے اندر ڈر ہوتا ہے اس لیے وہ آپ کو ڈراتا ہے، جو آپ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ڈرایا جا رہا ہے مارشل لا سے، اس کی وجہ صرف یہ ہے، جب آپ کے پاس دلیل، آپ کے پاس آئین، قانون، یہ سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ تبھی مارشل لا سے ڈراتے ہیں۔ اللہ حافظ۔